أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين بلندر صلوات اللهم صل على محمد دعائے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرمائے. آقا ذات اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے. آج کی اس مجلس کا انتظام و انصرام کرنے والے مجلس میں شریک مومنین و مومنات کی جتنی شرعی حاجات ہیں وہ مستجاب فرمائے. شب جمعہ ہے میرے آپ سب کے ملت جعفریہ بھی جتنے مرحومین ہیں میرا مالک ان کو آج کی شب شفاعت آل محمد نصیب فرمائے, زیارت حسین نصیب فرمائے. میرا مولا ہماری گناہ معاف کرتے ہوئے توبہ کو قبول کرتے ہوئے عزاداری کی یکم محرم سے لے کے ان الوداعی مجالس تک جو ہم نے عزاداری برپا کی ہے ان میں کوئی غلطی, کوئی خطا, کوئی لغزش, کوئی کوتاہی ہم سے سرزد ہوئی ہو تو اپنے شان کریمی کا صدقہ وہ ہمیں معاف فرمائے, ہماری رضا کو قبول فرمائے, یہ سلسلہ ہماری نسلوں میں مسلسل فرمائے, ہمیں آخری سانس تک بطول کا وفادار اور حسین کا زدار بنائے رکھے, آقا کے ظہور میں تاجیل فرمائے, دعائیں قبول کے تک پہنچائے, مل کے ممکنہ حد تک بلند صلوات اجازت ہے ذکر شروع. سلسلہ گفتگو کل شروع ہوا تھا, آج اس کی دوسری نشست ہے. کل کی گفتگو کیونکہ سرکار حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ذات پر تھی, آج بھی کوشش کریں گے کہ اس سلسلے میں امامت ہی کے سلسلے پہ بات ہو. میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے آیا کریمہ تلاوت کی جس میں خداوند متعال ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگو جو صاحبان ایمان, اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو, پرہیزگاری اختیار کرو, وکونوا مع الصادقین, اور صادقین کے ساتھ. اللہ یہ مطالبہ کر رہا ہے ایمان والوں سے. اللہ کافروں کو نہیں کہہ رہا, مشرکین کو نہیں کہہ رہا, اللہ نے مخاطب ہی ایمان والوں کو کیا. اور خدا جب کسی کو مخاطب کرتا ہے تو خطاب انہی سے ہوتا ہے. یہاں خدا نے کافرون کا لفظ استعمال نہیں کیا, یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو, پہلی ڈگری پہلا درجہ تم ایمان پا چکے ہو. اتقوا اللہ, متقی ہو جاؤ, پرہیز کرو, بچو کسی بڑے گناہ سے, اور جب اس سے بچ جاؤ تو پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ خطاب کر رہا ہے ایمان والوں سے. اس کا مطلب اللہ کی نظر میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ایمان ہے لیکن وہ سچوں کے ساتھ نظر پروردگار میں کچھ ایسے افراد ہیں جن کے پاس ایمان ہے لیکن وہ مع الصادقین ہیں, سچوں کے ساتھ. خدا کہہ رہا ہے کہ ایمان کی تکمیل ہے سچوں کے ساتھ, صادقین کے ساتھ. اب یہاں خدا کہتا کہ تم ہو جاؤ علم والوں کے ساتھ تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ صاحبان علم کون. خدا کہتا شجاع لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ, ہم میدان جنگ میں چلے جاتے کہ شجاع کون ہے, مسند علم پہ دیکھ لیتے کہ صاحبان علم کو. یہاں خدا نے شرط لگائی ہے کہ صادقین کے ساتھ. اب کیسے پتا چلے اس ساری امت میں صادقین کون؟ جھوٹا بھی کبھی یہ کہ نہیں کہتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. یہاں لوگ قسم کھا کے جھوٹ بولتے ہیں, تو کیسے پتا چلے کہ سچے کون ہیں؟ کیونکہ سچائی تو انسان کی باطنی صفت کا نام. اگر خدا کہتا شجاع کے ساتھ ہو جاؤ تو ہم فوراً دیکھ لیتے کہ جنگ بدر میں اسلام کا شجاع کون تھا, احد میں شجاع کون تھا,
فاتح خیبر کون تھا؟ خندق میں کون تھا؟ خدا صاحبان علم کہہ دیتا ہم فوراً دیکھ لیتے. علم پہ خطبے دینے والا کون تھا؟ لوگوں کو سکھانے والا کون تھا؟ یہاں خدا صادقین کا لفظ استعمال. تو صادقین کے لیے ہمیں قرآن میں ڈھونڈنا پڑے گا کہ کوئی ایسی جنگ ہے جو صرف سچائی پہ ہوئی. ذہین ترین مجمع. اسلام ایک ایسی جنگ ہے جو ہوئی ہی صداقت کی بنیاد، جو ہوئی ہی سچ اور جھوٹ کی بنیاد، جہاں کوئی تلوار نہیں تھی، کوئی نیزہ نہیں تھا، صرف سچوں نے جانا تھا. اس کا مطلب ہے کہ قرآن نے بتا دیا مباہلہ میں کہ صادقین. بڑی جلدی ہم نے گفتگو کا پہلا ذکر بتایا. تو اب کونوا مع الصادقین کے لیے ہمیں صادقین ڈھونڈنے نہیں پڑیں گے بنص قرآن جو اللہ کی طرف سے، کیونکہ میں کسی کو صادق کہوں گا تو وہ میرا صادق ہوگا، اور اللہ جس سے بناتا ہے وہ صادق ہوتا ہے، امت جس سے بنائے وہ صدیق ہوتا ہے. اردو زبان بڑی قلیل زبان ہے، اس میں الفاظ کی بڑی قلت ہے. تو اردو کے ہاں صادق سچا، صدیق سچا. تو لفظ اللہ نے قرآن میں دو رکھے، صدیق بھی رکھا ہے، صادق بھی رکھا ہے. میرے نبی کو مشرکین مکہ اور کفار صدیق نہیں کہتے تھے، صادق کہتے. صادق اور صدیق میں فرق ہے. جو سچ بولے وہ صدیق ہوتا، جو بولے وہ سچ ہوگا. جو سچائی کا انتظار کرے وہ صدیق. حق جس کا انتظار کرے، یہ بولے اور میں ثابت ہو جاؤں، اسے کہتے ہیں صادق. تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جائے. اب رسول اللہ کے بعد جھگڑا ہو گیا ہے کہ صادق کون ہے. دیکھیں رسول اللہ کے بعد امت کے پاس 3 طبقے ہیں: اہل بیت رسول، ازواج رسول، اصحاب رسول. یہ 3 ایسے درجے ہیں جن سے دین ہم نے لینا. رسول کے بعد یہ 3 رستے ہیں جس میں مسلمان آ کے بیٹھ گئے. سارے فرقے کہتے جی دیکھیں یا دین ازواج سے آئے گا، یا اصحاب سے آئے گا، یا اہل بیت سے آئے گا. تینوں طبقوں کا تعلق رسول سے ہے. رسول کی ازواج، رسول کے اصحاب، رسول کی اہل بیت. لیکن ایک فرق میری قوم کے بچوں بڑا پیارا ہے. 2 طبقوں کا رسول سے رشتہ کے والا ہے، اہل بیت کا رسول سے رشتہ سے والا ہے. رسول کی بیوی، رسول کے ساتھ. علی کے بارے میں کہ نہیں آئے گا، یا علی انت منی، اے علی تو مجھ سے. الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ مجھ سے. حسن منی، حسن مجھ سے. حسین منی، حسین مجھ سے. وہاں کے ہے، یہاں سے. درود کے والوں پہ نہیں ہوتا. اب یہ صادقین ہے، یہ رسول سے صادقین. اب اللہ نے نام نہیں لیا اور اللہ نے صرف صفت بتائی صادقین کے ساتھ.
اور لوگوں کو بڑا شوق ہے اللہ کی بتائی صفت پہ اپنی مرضی کی شخصیات کو لے. اللہ نے صادقین کہا، لوگوں کو اب فکر ہو گئی کہ اگر صادقین ہیں تو ہمارے پاس کچھ ایسے ہونے چاہیے. میں بڑی کھلم کھلا بات کرنے کا آدمی ہوں. مجھ سے یہ پالیسی نہیں آتی، مجھے ڈبل پالیسی نہیں آتی. میں ادھر ادھر کر کے زگ زیگ ہونا آتا نہیں، سیدھی سیدھی. اب ہمارے پاس بہت انصاف پنچایت کی صورت میں مجلس سے فیصلہ. اب اس وقت امت کے پاس ایک صدیق امت کا ہے اور ایک اہل بیت کا، اور ایک صدیق اہل بیت کے پاس اور ایک امت کے پاس. امت کے پاس بھی ایک صدیق اور ایک صدیقہ، اہل بیت کے پاس بھی ایک صدیق. بات خطرناک موڑ پہ اس لیے آ گئی کہ امت کا صدیق اہل بیت کی صدیقہ کے مقابلے پہ آیا ہے. بندے چپ ہو گئے اور اہل بیت کے صدیق کے مقابلے پہ امت کی صدیقہ آئی ہے. دو مناظر تاریخ کی آنکھوں نے دیکھے. پہلا منظر یہ کہ جب اہل بیت کی صدیقہ ہے، امت کا صدیق ہے. دوسرا منظر تاریخ نے ہمیں دکھایا کہ امت کی صدیقہ ہے، اہل بیت کا صدیقہ. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جائے. شیعہ سنی لڑائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صدیق ہے اور یہ صدیق ہے، ہم کہہ رہے ہیں یہ صدیق اور یہ صدیق ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ان میں سے ایک کے ساتھ. اب یہاں اہل بیت کی صدیقہ ہے اور امت کا صدیق. اب اہل بیت کی صدیقہ میں فضائل پڑھ، دربار خلافت میں کھڑی اور امت کا صدیق. اور اہل بیت کی صدیقہ اپنا دعویٰ ثابت کر رہی ہے اور امت کا صدیق قرآن کی صدیقہ سے تصدیق مانگ رہا ہے. بندے لفظ سن کے بولنے کے ہم نے تاریخ پہ جانا ہی نہیں ہے میرا شیعہ سنی بھائی. ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا قرآن کی صدیقہ سے تصدیق کی اجازت ہے. تصدیق اس سے مانگی جاتی ہے جس کی ہاں خطا کا امکان ہوتا ہے. جہاں خطا کا امکان ہو تو اس سے تصدیق مانگی جا رہی ہے. لیکن جہاں اہل بیت، یہ صرف اہل بیت کی صدیقہ نہیں، اس کی صداقت پہ آیت تطہیر کی مہر لگی. اب میں صدر کہنے لگا ہوں، بات بڑی آسان ہے اگر کوئی سمجھانے والا ہو اور کوئی سمجھنے والا ہو. گواہ زہرا سے نہیں مانگا جا رہا، گواہ آیت تطہیر سے مانگا جا رہا. گواہ مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے دعوے پر یقین نہیں تھا، اور جو سامنے کھڑی ہے یہ سوال اس سے نہیں ہو رہا. معاذ اللہ العیاذ باللہ، اگر اس کا دعویٰ مکمل نہیں تو الزام اس پہ نہیں آ رہا، الزام آ رہا ہے قرآن، کیونکہ قرآن نے ان کی صداقت پہ مہر لگائی. اس کا مطلب ہے کہ ثبوت زہرا سے نہیں مانگا جا رہا، قرآن سے مانگا. اور قرآن نبی نے گھر بیٹھ کے نہیں لکھا، یہ اللہ کا کلام. جو خاموش ہو گئے میں تو بات سرحد میں نہیں آیا. اس کا مطلب ہے گواہ زہرا سے نہیں مانگا جا رہا، اللہ سے مانگا جا رہا. گواہ سیدہ سے نہیں مانگا جا رہا، گواہ اللہ سے مانگا. اور اللہ سے گواہ وہ مانگ رہا ہے جو اللہ کی گواہی دیتے ہیں.
آج اسی مجمع میں کوئی شخص عیسائی آئے، انگریز آئے اور آپ کہیں جی اسے کلمہ پڑھا، تو میں کیا کہوں گا؟ غسل کر کے آ، میں اسے فوراً کہوں گا ابھی پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہے۔ اس کا مطلب جس کی گواہی کافر کو مسلمان کر رہی ہے، اگر کوئی مسلمان اس ہی سے گواہ مان لے، اسلام اللہ پہ گواہی دینے سے ملتا ہے، اللہ سے گواہ لینے پہ نہیں ملتا۔ میری قوم کے بچوں کو الجھاتے ہیں، یہ جان بوجھ کے ان سوالات پہ الجھاتے ہیں کہ فتح جگیر تھی کہ نہیں تھی، کتنے باغ تھے، کتنی جگیر تھی، وصیت کس نے کی تھی، حدیث کیا تھی۔ ہم یہ ساری بحث بعد میں کریں گے۔ ہمارا یہ سوال ہے کہ گواہ مانگا تو یہ گواہ قرآن سے مانگا جا رہا ہے اور قرآن سے نہیں مانگا جا رہا، کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اب میں کیا کروں؟ یہاں امت کی صدیق کے مقابلے پہ قرآن کی صدیقہ کھڑی ہے اور خدا کہہ رہا ہے ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ تم سب کے ساتھ ہو جاؤ، یہ پالیسی قرآن کی ہے ہی نہیں کہ سب کے ساتھ ہو جاؤ۔ فیصلہ میں قیامت والے دن کروں گا، میں فیصلہ کروں گا کون ٹھیک تھا کون غلط ہے۔ خدا نے کہا میں نے تمہیں صادقین دے دیے ہیں۔ اب بڑی جلدی جلدی مجھے موضوع کو آگے بڑھانا ہے۔ ایک طرف امت کا صدیق اور قرآن کی صدیق، پھر تاریخ نے دوسرا منظر دکھایا کہ قرآن کے صدیق کے مقابلے پہ امت کی صدیقہ۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ اب ہمیں بتائیں کہ خدا کہہ رہا ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، یہ خطۂ اجتہادی تھی، یہ کوئی سازش تھی؟ اس پہ ہم بعد میں بحث کریں گے۔ پہلے ہماری بحث یہ ہے کہ جب امت کی صدیقہ اللہ کے صدیق کے مقابلے پہ آئی تو اس جنگ میں مطالبہ کیا تھا؟ جنگیں تو نظریات پہ ہوتی ہیں، مطالبے پہ ہوتی ہیں کہ کوئی کسی کو مطالبہ نہیں مانتا، ادھر بھی لا الہ پڑھنے والے ادھر بھی لا الہ پڑھنے والے، مسلمانوں کے دونوں گروہ آمنے سامنے، اور 12,000 کا لشکر کھڑا ہے علی کے مقابلے میں۔ 12,000 کا لشکر جو آیا ہے یہ سارے کا سارا بصرے سے نہیں آیا، بصرے سے تو صرف 40 لوگوں کو ساتھ لے کے وہ چلی تھی۔ یہ سارے کا سارا مجمع جو اکٹھا ہوا، کوئی یمن سے آیا ہے، کوئی کوفہ سے آیا ہے، کوئی دمشق سے آیا ہے، یہ جو جتنا 12,000 کا لشکر اکٹھا ہوا ہے، اور یہ بھی تاریخ نے ہمیں بتایا کہ 12,000 کے لشکر میں آپس میں اتحاد بھی نہیں تھا۔ اتنی اختلاف تھا کہ 12,000 کا لشکر ہے اور جماعت اپنی اپنی کروائی جا رہی ہے، اور ایک دوسرے کو سپہ سالار کو ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن ان 12,000 میں ایک چیز مشترک ہے، ایک چیز متفرق ہے، علی کی دشمنی۔ یہ 12,000 ایک چیز پہ مشترک اور متفرق ہے، ایک چیز پہ اکٹھے ہیں، متفق ہیں، دشمنی اپنی، بغض علی پہ اکٹھے ہیں۔ سوال میں ہمیشہ کرتا ہوں، اب ہم نے جواب نہیں دینے، بہت جواب ہم نے دینے، 1400 سال سے یہ قوم صرف جواب دے رہی ہے، اور اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ انہیں پتا چل گیا کہ ہم نے صرف جواب ہی دیا، بس ہم نے یہی بتانا ہے کہ ہم روتے کیوں ہیں، ہم علی کو کیوں مانتے ہیں، ہم یہ کیوں کرتے ہیں۔ یہ دشمن کی سازش ہے کہ ان کو سوال اتنے کرو، یہ جوابات پہ اتنے الجھ جائیں کہ انہیں سوال کرنے کی مہلت ہی نہ ملے۔ آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں، آپ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں، اب آپ کوشش کیا کریں کہ آپ جواب کی بجائے سوال پیدا کریں، آپ سوال پیدا کریں۔ میں آپ کو سوال دے رہا ہوں کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ نہیں آپ بتائیں کہ جنگ جمل میں آپ کیا کہیں گے، آپ نبی کی زوجہ کے بارے میں، آپ شیعوں کا عقیدہ کہ آپ ان کو کیا کہیں، یہ کہہ کے میری قوم کے بچوں کو مسئلہ سوال یہ کیجئے، اس 12,000 کے لشکر کا خرچہ کون چلا رہا؟ سنا ہوتا ہے، صرف سنا،
انویسٹیگیشن کرنے والے ادارے صرف صراف بہت دور تک لے جائیں. آپ نے صرف پہلا سوال یہ پیدا کرنا ہے کہ حضور بتائیں وہ 12,000 کا لشکر جو کھڑا تھا اس کا خرچ کون چلا؟ 2024 سے آپ برطانیہ میں رہنے والے لوگ ہیں. میں کہوں نا جی کل برمنگم امام بارگاہ سے ایک جلوس نکلے گا, اس میں 5,000 لوگ آ رہے ہیں. تو کوئی ایک بندہ ایسا ہے جو 5,000 لوگوں کو صرف پانی کی ایک بوتل دے دے؟ مشکل ترین کام ہے اس دور میں بھی 5,000 لوگوں کو صرف سادہ پانی. 12,000 کا لشکر, لشکر کے پاس گھوڑے, ان کا پڑاؤ, ان لشکر کا رکنا, ان کا 3 وقت کا کھانا, اور وہ عرب کے لوگ. اس دور میں سینڈوچ نہیں ہوتا. ان لوگوں کی خوراک کیا تھی؟ یہ ساری کیلکولیشن نکالیے گا. ان لوگوں کی خوراک, اچھا ان میں سے جو لوگ آئے ہیں وہ سارے کے سارے محبت ملے پیشہ ور فوجی, ان کو مہینے کی تنخواہ چاہیے, ان کو میدان میں کھڑے ہونے کے لیے اپنے روزانہ کے اخراجات چاہیے. 12,000 کے لشکر کا 3 وقت کا کھانا, تنخواہیں, رکنا, ان کو ٹھہرانا, یہ سارے کا سارا خرچ کون چلا رہا؟ یہ حکومت کے ذمہ تھا تو حکومت والی کے پاس ہے. اسٹیٹ یہ خرچہ تو کر ہی نہیں, گورنمنٹ یہ خرچہ تو کر ہی نہیں, یہ خرچہ بیت المال سے تو ہو نہیں رہا, کیونکہ خلیفۃ المسلمین تو سامنے, یہ تو پرائیویٹ کمپلینٹ ہے. مدعیہ جو ہے اس کا تعلق جو ہے صحیح بات. اچھا تو یہ کس کی کمانڈ میں لشکر آیا ہے؟ رسول کی ایک زوجہ کی. تو خرچ کس نے کیا؟ کیونکہ آپ تو کہتے تھے کہ رسول کچھ بھی نہیں چھوڑتے. چلا گیا میرا بھولا رسول. تھوڑا عرصہ پہلے تو آپ نے دربار میں ایک فیصلہ کیا, رسول کی میراث نہیں ہوتی, رسول جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. تو رسول نے تو جو چھوڑا تھا وہ صدقہ تھا. ان کے پاس مال کہاں سے آیا؟ اس کا مطلب اس دور میں بھی کوئی MI6 ہے. یہ خفیہ خرچے کہاں سے آئے؟ میری مجلس میں کوئی اکاؤنٹس کا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہو, کوئی بینکر بیٹھا ہو, تو میری اس بات کی گواہی دے گا کہ جب آپ کسی کمپنی کا آڈٹ کرتے ہیں تو اگر آپ اس اکاؤنٹس کے سسٹم کو سمجھتے ہیں تو آپ جب اس کمپنی کا آڈٹ کریں گے تو آپ اس میں نکالیں گے, ماشاءاللہ بزنس مین ہے, جب آپ اس کو نکالیں گے تو آپ ایکسپینس علیحدہ نکالیں گے, پروفٹ علیحدہ نکالیں گے. جب آپ پوری کی وہ ٹرانزیکشنز نکال رہے ہوں گے تو اس میں ایک فگر ایسا آئے گا جو پروفٹ کی صورت میں کمپنی میں آیا ہے لیکن ایکسپینس کی صورت میں کہیں نظر نہیں آ رہا. تو نیچے جب کیپٹل آئے گا, گرینڈ ٹوٹل کیا جائے گا, تو اس کو فگر کو علیحدہ لکھ دیا جائے گا کہ یہ ایک فگر ایسی ہے جو پروفٹ میں آئی ہے, ایکسپینس میں نہیں. آرڈر کرتے ہوئے ایک ایکسپینڈیچر آ گیا, ایک ایکسپینس آ گیا, یہ ایکسپینس ہوا ہے لیکن اس کے بدلے میں پروفٹ تو کہیں سے بھی نہیں آیا. تو جب پروفٹ نہیں آیا تو یہ ایکسپینس کہاں سے ہوا؟ نیچے وہ فگر بھی نکل جائے گی. میں نے خود اکاؤنٹس پڑھی ہے, میں نے بی کام کیا ہے. اس معاملے کو سمجھتے ہوئے اس کی گہرائی تک پہنچا کہ اسلام کا جب آڈٹ کیا ہے تو اسلام میں ایک ایکسپینس ہے جس کے سامنے والے کالم میں پروفٹ نہیں ہے, اور ایک پروفٹ ہے جس کے سامنے کوئی ایکسپینس نہیں ہے. میں ابھی آپ کے ساتھ, کیونکہ اسلام بادشاہت والا مذہب تو ہے نہیں. رسول کو درہم و دینار اور کو ٹوکرے تو چھوڑ کے نہیں گئے. رسول اللہ کی سگی بیٹی کو میراث سے محروم اس لیے کیا گیا کہ نبی کچھ نہیں چھوڑ کے جاتے. نبی جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صرف صدقہ ہوتی ہے اور امت کا حق ہوتی ہے. مجھے اس ایک واقعے کے بعد پوری تاریخ میں کہیں نہیں ملا
کہ کسی خلیفہ نے بیٹھ کے دربار میں اعلان کیا ساری امت اکٹھی ہو تاکہ رسول کی میراث صدقہ کر کے بانٹے. وہ بطور صدقہ بھی تقسیم نہیں ہوئی. پھر آج کے شرعی لاء کے مطابق جب اگر ایک شوہر میراث چھوڑ کے جائے تو اس کی اگر اولاد ہے تو اس اولاد کو حصہ ملے گا اور اس کی جو بیوی ہے اس کو 8واں حصہ. زوجہ کا کتنا حصہ ہوتا ہے؟ 8واں حصہ. جب رسول نے دنیا چھوڑی تو 9 بیویاں زندہ ہیں. اب رسول جو چھوڑیں گے وہ آئے گا. 8واں حصہ 8 تقسیم ہوگا بائی 9 میں تقسیم کرو 8واں حصہ. پھر جب ہم نے تاریخ سے پوچھا کہ نبی دفن کہاں ہوئے کہتے ایک بی بی کے حجرے میں. یہ حجرہ کہاں سے آیا؟ یہ رسول کی میراث سے انہیں ملا تھا. اگر رسول کی میراث وہ حجرہ تھا تو اس حجرے میں 8واں حصہ 8 میں سے 9واں پھر ملنا تھا. تو وہ تو پھر ایک بلس جگہ ملے گا. حجرہ تو پھر بھی نہیں ملے. تو جب حجرہ ملا نہیں تو جب حجرہ ملکیت تھا نہیں پھر حسن کو دفن ہونے سے روکا کیسے؟ اب میں بتاؤں آپ کے سامنے کہ 2 چیزیں ہیں. ایک پروفٹ آیا ہے اسلام کے اندر اور اس کے مقابلے میں خرچ نہیں ہے. ایک جگہ پہ خرچ ہے اور اس کے سامنے پروفٹ. اسلام یہ دیکھیں تاریخ کہیں نہ کہیں نقش چھوڑ دیتی ہے. مورخ کہیں نہ کہیں نقش چھوڑ دیتے ہیں اور وہاں سے ہی پکڑائی ہو جاتی ہے. اس میں لکھا ہے کہ دوسری خلافت کے دور میں جب فتح کیا یہ مدائن فتح ہوا جو اس وقت کا کسرا تھا جو ایران تھا اس میں جو کسرا جو ایران کا جو بادشاہ ہوتا ہے اسے کسرا اس کا جو محل تھا اسے مسلمان کے لشکر نے لوٹا. آج بھی اگر آپ زیارت کرنے کے لیے جائیں تو آپ اگر سامرا سے جائیں گے ادھر مدائن کی طرف تو آپ کو روڈ سے ایک سائڈ پہ اس کے کسرا کے محل کے آثار آج بھی ہیں. ایک آرچ جو ہے وہ ابھی تک وہاں پہ ہے. یہ وہی کسرا ہے جب رسول دنیا میں آئے تھے تو اس کے کنگرے ٹوٹے تھے اور ٹوٹ کے زمین پہ گرے تھے. اس کو اس دور میں بھی کہا جاتا تھا کسر ابیض. ابیض کہتے ہیں سفید کو, کسر کہتے ہیں محل. اگر اس کو آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو وائٹ ہاؤس. ہاں یہی ترجمہ. کسر ابیض اس دور میں ایران کے بادشاہ جو تھا اس کا محل تھا. بہت بڑا محل تھا. اگر آپ جا کے اس کے آثار قدیمہ دیکھیں تو ایک آرچ جو ہے نا بابا جی وہ اثرات بتا دیتی ہے یہ کتنا بڑا محل تھا. اس محل کو مسلمانوں کے لشکر نے اندر جا کے لوٹا. اب تاریخ مسلمانوں کی اہل سنت کی تاریخ میں یہ واقعہ درج ہے کہ کسرا کے بادشاہ کے محل سے ایک صندوق برآمد ہوا جو مسلمانوں کے لشکر کے ہاتھ آیا جس کے اندر ایرانی سونا تھا. مسلمانوں کا لشکر لوٹ کے مدینے لے آیا. مدینے آ کے اب اسے الفروق میں شبلی نعمانی نے ملا. سب سے آسانی سے ملنے والی اردو کتاب الفروق. اس کے علاوہ جتنی عربی چاہیں گے جتنی کتابیں چاہیں گے تمام میں اس میں لکھا. جب وہ صندوق لے کے آئے دوسرے خلیفہ کے تو صندوق کو توڑا گیا اور کھولا گیا. جولری باکس اس کے اندر آنکھوں کو چدھلا دینے والا سونا. عرب کے لوگوں نے ایسا سونا کبھی دیکھا خبر ہی نہیں تھی. وہ اگر تجارت بھی کرتے تھے تو اجناس پہ تجارت کرتے تھے. کھجوریں دے کے چادریں خریدتے. اس دور میں درہم و دینار کے ساتھ بہت امیر لوگ تجارت کرتے تھے ورنہ لوگ چیز دے کے چیز لیا کرتے. انہیں کیا خبر تھی سونے کی. جب گیا تو اندر آنکھوں کو چندھلا دینے والا سونا. مسلمانوں نے دیکھا عرب کے وہ بدووں نے. اب یہاں پر الفروق شبلی نعمانی نے بھی لکھا کہ جب وہ دکھایا گیا تو
کہ اب اس کو لشکر میں تقسیم کیسے کریں. اب میں بالکل وہ لفظ پڑھنے لگا ہوں تاکہ اس ویڈیو کیمرے کے بعد اگر کوئی کتاب پڑھے تو یہ نہ کہے کہ دی کتاب میں یہ لفظ تھا یہ نہیں تھا. خلیفہ دوم نے دیکھنے کے بعد کہا اے میرے مسلمان بھائیوں، ہم تو سادہ زندگی بسر کرنے والے لوگ، ہمیں کیا خبر کہ اس کی کیا قیمت ہے. میں اس کو تقسیم کرنے سے اس لیے ڈر رہا ہوں کہیں عدل سے میرا ہاتھ چھوٹ نہ جائے. اس کو میں تقسیم اس لیے نہیں کر رہا تقسیم کرتے ہوئے کیونکہ میں اس کی قیمت کو نہیں جانتا. عدل سے میرا ہاتھ چھوٹ جائے گا، بروز معاشر اللہ کی بارگاہ میں کیا اور یہ کہہ کر رونا شروع کر دیا. امت نے کہا، مسلمانوں نے کہا آپ جو فیصلہ کریں گے منظور ہے. کہنے لگے با خدا پھر تو میں یہی فیصلہ کرتا ہوں، بہتر یہ ہے یہ رسول کی اس زوجہ کو دے دیا جائے جن سے نبی بے پناہ محبت کرتے تھے، تاکہ وہ میری اور آپ کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے. مسلمانوں کے اجماع نے کہا جو آپ نے فیصلہ کر لیا ہمیں منظور ہے. اور وہ باکس اٹھا کے جب اندر بھیجا گیا تو وہ پردے کے قریب آئی اور انہوں نے آواز دی با خدا میں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دوں کہ رسول کے بعد تو نے میرے ساتھ سب سے زیادہ شفقت کی ہے. اب اسلام کی تاریخ میں یہ مال آیا ہے، اخراجات نظر نہیں آئے. یہ آمدن آ گئی ہے، لکھی گئی ہے اسلام کے کھاتے میں، آ گئی ہے کیونکہ لشکر ذاتی بنیاد پہ نہیں گیا، اسلام کا لشکر بن کے گیا نا. تو اسلام کے لشکر نے یہ لوٹا ہوا مال یہ آمدن میں آیا ہے، اخراجات میں نہیں آیا. یہاں مجھے آمدن نظر آ رہی ہے، جمل میں مجھے خرچہ نظر آ رہا ہے، آمدن نظر نہیں آ رہی. پھر پتا چل گیا یہ آمدن علی کے خلاف استعمال کی گئی. اب یہاں قرآن کا صدیق ہے اور امت کی صدیق ہے. فیصلہ مسلمانوں نے کرنا ہے. کیا بات کہ خدا کہہ رہا ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ. ایک طرف اہل بیت کے صدیق اور اہل بیت کی صدیق کا، ایک طرف امت کے صدیق اور امت کی صدیق کا. بات یہاں تک رہتی تو ہم خاموش رہتے ہیں. بات چلتی چلتی جب خلافت سے ملوکیت میں بدلی تو کلم کھلا کاذبین کو امت نے صادقین کہنا شروع کر دیا. امام حسن دربار شام میں کھڑے اور معاویہ بن ابو سفیان نے کہا اے حسن، یہ جملے امام حسن کے ہیں، میرے نہیں، جملے امام کے ہیں. معاویہ نے کہا حسن انا خیر منک، اے حسن میں تم سے بہتر ہوں. امام حسن مسکرا کے کہتے میں تو تمہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں تم سے بہتر ہوں، کیونکہ ہمیشہ برابری برابر والوں میں ہوتی ہے. میں تو تمہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتا، میں تو تمہیں اپنے برابر بھی نہیں سوچ سکتا کہ میں تمہیں یہی کہتا ہوں انا خیر منک، میں تم سے بہتر ہوں. کتنا بڑا دکھ ہے کہ ایک طرف صبت اکبر ہے، رسول کا بیٹا. میں زندگی میں نہ تقابل پڑھوں، مجھے کوئی کہے کہ تقابل پڑھو. بھائی بھائی کہنے کے نعرے لگانے والوں، ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں یہ پیغام پوری دنیا تک نشر ہوگا. بھائی بھائی کا نعرہ تو بہت دور کی بات ہے. میں حسن کا تقابل بھی نہ پڑھوں آپ کیا کیسے. میں تاریخ کی پوری ذمہ داری کے ساتھ ممبر سے جملہ کہنے لگا ہوں، وہ حسن جو رمضان کے درمیان میں جمعہ کے دن دو نمازوں کے درمیان بھی زمین پر اترنے کے لیے زہرا کا مسلح ڈھونڈے، جو آئے بھی رمضان کے وسط میں یعنی 15 رمضان، آئے بھی جمعہ کے دن افضل ترین دن میں، آئے بھی دو نمازوں کے درمیان، اور زمین پر پہلا قدم بھی فاطمہ کے مسلح پہ آئے. جو رمضان کے وسط میں دو نمازوں کے درمیان زہرا کے مسلح پہ اترے، میں اس کا تقابل اس کے ساتھ پڑھوں جس کی ولدیت میں 4 لوگوں میں جھگڑا ہو گیا.
اور یہ بات میں نے خطیبانہ کوئی نکتہ نہیں کیا، نکتہ بیان نہیں، نزا ہوا، تاریخی جھگڑا ہوا، جرگے میں فیصلہ ہوا، ناچتی ہوئی ماں نے جا کے ایک فرد کے گلے میں ہاتھ ڈال کے کہا کہ یہ تیرا بیٹا ہے جس کی ولدیت کے فیصلے جرگوں میں ہوں، اس کا تقابل پڑھوں میں بطول کے بیٹے کے ساتھ۔ مولا امیر المومنین نے مسجد کوفہ میں بیٹھ کے خطبہ دیتے علی نے فرمایا تکلیف ہے مجھے، دکھ ہے مجھے کہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم علی کے ساتھ رہیں یا لشکر مافیا میں جائیں۔ علی فرماتے امت نے علی کو اتنا کم کر دیا کہ میرا تقابل ابو سفیان کے بیٹے کے ساتھ کہاں شجرہ طیبہ، کہاں شجرہ خبیثہ، کہاں اللہ کے لعنت شدہ لوگ اور کہاں اللہ کے صلوات شدہ لوگ۔ آج ان لوگوں کو بھانجے بننے کا زیادہ شوق ہے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ لفظ کیا، اپنی کتابیں پڑھو۔ حضور پڑھے لکھے سنی علماء نے اسے آن ہی نہیں کیا۔ پڑھے لکھے علماء سے اہل سنت جو ہیں وہ نہیں معاویہ کو مانتے، آج بھی وہ اپنی ضد پہ کھڑے ہو کہتے نہیں ہم اسے اپنے کھاتے میں نہیں ڈالیں گے۔ انہیں خبر اگر اسے اپنے کھاتے میں ڈال لیا تو پھر تو پورا نظام ختم کر لیا، کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے اسے ہم کسی صورت میں ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکتے، اس کا دفاع کر ہی نہیں سکتے۔ بخاری مسلم یہ شاگرد ہے، امام نسائی ان کا استاد ہے جس کی سنن ہے۔ جائیں جا کے کسی اہل سنت جو پڑھا لکھا عالم دین اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو امام نسائی کا قتل کیوں ہوا تھا، اسے کیوں مارا گیا تھا؟ اس نے تقریر کرتے ہوئے اہل بیت کے فضائل پڑھ رہا تھا، سامنے سے ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا صرف تجھے علی کے بارے میں حدیثیں آتی ہیں، تجھے امیر معاویہ کی شان میں کوئی حدیث یاد نہیں۔ اس نے کہا اس کی شان میں ایک ہی حدیث آئی ہے کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ خدا کبھی بھی تیرے پیٹ کو نہ بھرے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں پڑھی ہوئی، صحیح مسلم میں پڑھی ہوئی۔ اس نے صرف ایک حدیث کے علاوہ تو مجھے اس کی شان میں کچھ بھی نہیں ملا۔ یہ کہنا تھا، لوگوں نے گریبان سے پڑھ کے زمین پہ اتارا، مارنا شروع کیا اور پیٹتے ہوئے وہاں سے لے گئے، اسی مار کے ساتھ اس کا قتل ہو گیا اور اسے جا کے تاریکی میں چھپا کے مکے میں دفن کر دیا گیا۔ اگر لوگوں کو پتا چل گیا تو اس کی قبر سے نکال کے بھی اس کو مار۔ پورا اہل سنت کی تاریخ میں ایک دور ہے فتنہ وضع حدیث، جس میں جھوٹی حدیثیں گڑی گئی، اتنی جھوٹی حدیثیں گڑی گئی، اتنی جھوٹی حدیثیں گڑی گئی۔ میں ممبر پہ وہ حقائق پڑھوں، بابا جی یقین کریں مجمع کہہ کے لگائے کہ بڑی غیر سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے، جبکہ وہ غیر سنجیدہ نہیں، وہ حقائق ہے۔ لوگ بازار میں سبزی خریدنے کے لیے حدیثیں لے کے جانے، اتنی حدیثیں لے لو اور ہمیں، اتنی حدیثیں لے لو اور ہمیں سبزی دے۔ کتنی حدیثیں بیان کی جا رہی تھی صرف اہل بیت کے بغض میں، علی کے مخالف۔ اس نے شام کے اندر لوگوں کے ذہن میں علی کی دشمنی اتنی پھیلائی، ایک لشکر اکٹھا کرتا، اس کے رات کے وقت کسی قبیلے میں جا کے وہ لشکر جو ہے وہ جا کے حملہ کرتا، وہاں سے جا کے حملہ کر کے نقاب پوش لوگ جاتے ان صحرائی لوگوں سے کہہ دیتے، کہہ دینا علی آیا تھا۔ اس دور کے بچے بکریوں سے کھیلتے تھے، اس کا سپاہی آتا چھوٹے سے بچے سے بکری چھینتا، بکری چھین کے لے جاتا، کہہ دینا حاکم شام کو علی آیا تھا۔ پیچھے سے معاویہ کا سپاہی آتا، روتے ہوئے بچے کو دیکھتا، کہتا یہ دیکھ علی بکری چھین کے گیا تھا، میں واپس لے آیا۔ اس کے دل میں محبت پھیل جاتی، علی چھینتا ہے معاویہ دیتا ہے۔ ایک نسل پروان چڑھائی اس نے علی کی دشمنی، ایک نسل پالی اس نے علی کی دشمنی، فتنہ وضع حدیث کا دور قائم کیا اس نے، اہل بیت کے خلاف حدیثیں لکھوانی شروع کی، اتنی حدیثیں لکھوائی گئی ہیں، اتنی حدیثیں لکھوائی گئی ہیں۔ کتابیں کہتی ابو حنیفہ بیٹھا ہوا ہے اور سامنے سے ایک شخص کھڑا ہو گیا، حدیث پڑھا کہ میں نے ابو حنیفہ سے سنا ہے، اور وہ اس کو کہہ رہا ہے خدا تجھے جہنم میں منہ کے بل گرائے، یہ حدیث میں نے تو بیان کی۔ اس کا تو کون ہے؟ اس کا میں ہی ابو حنیفہ جس کے بارے میں تو یہ حدیث ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ واقعات میں پڑھوں گا
اور مسکرائیں، لیکن یہ تاریخی آپ ان تمام بدماشیوں کو سمجھیں گے تو آپ کو ذہن میں آئے گا کہ مولا حسن کا دور کون سا تھا، کن لوگوں کا لشکر اکٹھا کرتے ہیں، کن لوگوں کو اپنی بیعت پر امادہ کرتے ہیں. اور ایک جملے پہ شیعت کھڑی ہے، بیعت کروائی نہیں جاتی، کی جاتی ہے. زبردستی بیعت نہیں ہوتی، بیعت کروائی نہیں جاتی. امام بیعت کرواتا نہیں ہے، امام کی بیعت ہوتی ہے. لشکر ملے تو امام قیام کرتا. امام حسن علیہ السلام کا دور صرف 20,000 کا لشکر، اس میں سے 12,000 کا لشکر عبید اللہ ابن عباس کی قیادت میں 1,00,000 درہم میں معاویہ کے ساتھ سودا کر کے رات کی تاریکی میں امام حسن کو چھوڑ دیتے. پیچھے امام کے پاس 8,000 بچتے، 4,000 واپس جانے کے لیے مادہ ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں امامت میں کبھی اتنا شک نہیں ہوا جتنا آج ہو رہا ہے. 2,000 لوگ ہیں صرف، اور وہ بھی امام کو کیا کہہ کے سلام کرے، السلام علیکم یا مذل المومنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے تجھ پر ہمارا سلام. اب جو امام نے شرائط لکھوائی تھی، امام نے شیعوں کو بچایا تھا، ہمارے شیعوں کو کچھ نہ کہنا، کوفے والوں کو نہ قتل کرنا، بصرے میں تمہارا کوئی سپاہی نہ جائے. یہ جو امام بندے بچا رہے تھے یہ کربلا کے لیے بچا رہے تھے. حسن کربلا کے مکتب کی ابتدا کرنا، محنت حسن نہ ہوتی تو کربلا نہ ہوتی. سلام کیا کرو اس امام کو جس کے تدبر نے، جس کی حکمت نے اتنی زمین سازی کر دی کہ ملوکیت کو حسین نے کربلا میں بے نقاب کر دیا. اتنی محنت کی معاویہ نے، اتنی محنت کی، رشوت کے بازار گرم کیے، ممبر خریدے، خطیب خریدے، فتوے خریدے، ملا خریدے، کیا فائدہ ہوا؟ حسین نے 6 گھنٹے میں برباد کر دیا. نسل یزید تک نہ چل سکی، اور شام میں نہ کوئی امام گیا نہ کوئی نبی گیا. یزید کا بیٹا اس نے تخت پہ آ کے باپ پہ بھی لعنت کی، دادے پر بھی لعنت کی، پوری اپنی نسل پہ لعنت کی. میں بڑی خوبصورت سطر کہنے لگا، یزید کے بیٹے نے قرآن پڑھ کے باپ پہ لعنت نہیں، زینب کی تقریر سن کے لعنت کی. وہ تاریخ پڑھ کے باپ پہ لعنت نہیں کر رہا، عالیہ کی تقریر نے یہ سمجھا. اس کے بعد ان میں روش قائم ہو گئی. بنی امیہ کا دور گزرا تو بنی عباس پھر آ گئے علی ابن موسیٰ رضا کے پاس. رضا حکومت کو قبول کر، کیونکہ مجھے حکم ہے بھائیوں کی طرف سے، ماتمیوں کی طرف سے، کیونکہ امام رضا کی شہادت 3 روایات کے ساتھ 23 ذکر 17 صفر 29 صفر. یہ اہل بیت کی غربت ہے. ان کی شہادت کی تاریخ بھی ایک نہیں ہے. اس کی مظلومیت میں، حسین کی مظلومیت میں ایک مماثلت ہے، وہ بھی بے وطن ہو کے مارا، یہ بھی بے وطن ہو کے. امام رضا بے وطنی میں شہادت ہے. لیکن میں تابوت آنے سے پہلے کہوں گا، اے مولا علی ابن موسیٰ رضا، اے میرا مشرق کا والی، اے موسیٰ کاظم کا بیٹا، مولا بے وطن ہو کے مارے گئے، لیکن تیری بہن کم تک چلی گئی. کم میں موسیٰ بن خزرج نے گھر خالی کروا دیا تھا رضا کی بہن کے لیے. آج بھی جو کم گئے ہو اس گھر کو بیت النور کہتے ہیں. موسیٰ نے کم کے شیعوں کے ساتھ جا کے رضا کی بہن کا استقبال کیا تھا. ہائے زینب جب شام کے بازار اس کا پتھروں سے استقبال. ماتم عزادار دور دراز سے آئے ہیں شب جمعہ.
आज़ादारी की रूहानियत है। मैं मुसाहिब की इब्तिदा में दुआ कर रहा हूँ, मेरा मौला तुम्हें जिंदगी में एक दफा कब्र हुसैन की ज़ियारत, एक बार करबला जरूर जाना। आबाद नजफ भी है, आबाद मशहद भी है, आबाद काज़मैन भी है, लेकिन जो ज़ाहिर ज़ियारत कर चुके हैं वो मेरी बोल के गवाही देंगे। ज़ाहिर को किसी ज़ियारत से वापस आते इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी करबला से आते होते। बाबा जी मैंने मशहद से ज़ाहिर को खुश पलटते देखा है, मैंने नजफ से ज़ाहिर को पलटते देखा है, मैंने करबला से कब्र हुसैन से वापस आता हर ज़ाहिर होता देखा है। 7 दिन रहे, 10 दिन रहे, 15 दिन रहे, मुश्किल तरीन होती है ज़ाहिर की अलविदाई ज़ियारत। बार बार हुसैन की जर्री पे जाता है। जब आखिरी बार कब्र हुसैन पे विदा करने जाता है ना ज़ाहिर, जो 40 पे गए, जो आशूरा पे गए, वो मेरी बोल के गवाही दे। मैं मुशाहिदे की बात कर रहा हूँ। कब्र हुसैन पे खड़ा होकर ज़ाहिर हुसैन की जर्री पे हाथ डाल के रो रो के हुसैन से कहता है, मौला अल्लाह जाने दोबारा आऊँ या ना आऊँ, मौला मेरा जी नहीं लगेगा, मौला तेरे बगैर मेरा दिल नहीं लगेगा। बड़ा बेचैन होकर ज़ाहिर कब्र हुसैन से निकलता है। बार बार जब तक नजरें पड़े मुड़ मुड़ के जर्री की तरफ देखता रहता है। जब जर्री निकलनी दूर हो जाती है फिर हुसैन का हरम देखना शुरू कर देता है। जब हुसैन का हरम आंखों से छुप जाता है फिर हुसैन के रोजे के मीनार देखने शुरू कर देता है। मैंने बस में बैठे हुए ज़ायरीन को देखा है, वो खिड़कियों से कभी हुसैन के मीनार देखते हैं, कभी अब्बास के मीनार देखते हैं। मैंने मुशाहिदा किया है कि आखिर करबला से ज़ाहिर इतना चीखता हुआ क्यों जाता है, करबला से ज़ाहिर इतना तड़पता हुआ क्यों जाता है। आज हुसैन आबाद है, आज सोने का गुंबद है, आज चांदी की जरी है, आज सोने के दरवाजे हैं, आज कलीन बिछे हुए हैं, हुसैन के खुदाम पहरे दे रहे हैं। इतना आबाद हुसैन छोड़ के जाते, हमें इतनी तकलीफ होती है। तो जो बहन बगैर कफन के छोड़ के गई थी, ये हसरत उसी बहन की है, वो तड़पती हुई करबला से निकली थी। इसलिए क़यामत तक हर ज़ाहिर तड़पता करबला से निकलेगा। वो रो रो के कह रही थी, हुसैन मेरा बड़ा जी चाहता था मैं तेरा चेहलम करबला में करता। वो भाई को दफन न कर सकी, वो भाई को कफन न दे सके। आ गए मेरे मौला 8वें शहंशाह खुरासान, दरबार में बुलाया मलऊन ने इमाम। जब इमाम घर से निकले तो इमाम अपने सहाबी अबा सल्लत को साथ ले। अबा सल्लत साथ चल रहा था। इमाम ने जाते हुए, अबा सल्लत क्या तू जानता है ये तेरी अपने इमाम से आखिरी मुलाकात। अबा सल्लत रो पड़ा, रो के कहने लगा, मौला ये क्या कहा आपने। फरमाया वो दरबार में मेरी शहादत की तैयारी करके बैठा। मौला वापस पलट जाए। इमाम ने कहा किसकी जरूरत है इमाम को उसकी मर्जी के बगैर मौत दे। हम जमीन पर अल्लाह के वादे के मुताबिक उतरते हैं। बेशक आज ही का दिन मेरे वादे का दिन है। अबा सल्लत अगर उसके दिल में रहम आ गया और वो मेरे कत्ल से बाज आ गया, अबा सल्लत तू दरबार के दरवाजे पे रहना। जब मैं दरबार से बाहर आऊं, अगर मेरे सर पे अमामा हो समझ लेना कि जहर नहीं मिली, और अगर मेरे सर पे चादर हो समझ लेना मुझे जहर मिल गई। ये कह के इमाम रजा तो दरबार के अंदर चले गए। अबा सल्लत दरवाजे पे बैठ गया। दरवाजे में बैठ के रो रो के कहता रहा, या बीबी ज़हरा, बीबी परदेश है, तेरा बेटा तन्हा है, बीबी अपने बेटे की हिफाजत करना। अबा सल्लत अपनी मोहब्बत का इजहार करता रहा। अबा सल्लत की आंखें खुली जब अबा सल्लत ने देखा इमाम रजा बाहर आ रहे हैं, सर पे चादर है, इमाम का मुंह ढपा हुआ है, इमाम का ढका हुआ चेहरा देखा। अबा सल्लत ने चीखें मारनी शुरू की। अबा सल्लत इमाम के पीछे चला। अबा सल्लत इमाम के पीछे चल रहा था। तारीख के जुमले हैं, इमाम जहां से पांव उठा रहे थे नीचे से जमीन सुर्ख हो रही थी। जहर की शिद्दत इतनी थी इमाम के पांव के तलवे फट गए, इमाम की हथेलियों से लहू आना शुरू हो गया। अबा सल्लत सारे रास्ते में इमाम को कहता रहा, मौला कोई बात करे, मौला कोई कलाम करे। अबा सल्लत इमाम को लेके घर आया। अबा सल्लत ने जल्दी से बिस्तर लगाया। मौला दे कहने लगा, अबा सल्लत मुझे छोड़, जा मेरे नौकर को लेके। जब बाबा सल्लत हरबी को लेने के लिए घर की तरफ चला, ये इमाम का नौकर है,
नाम इसका हर समय हर भी है। इमाम ने फरमाया हर समय को बुला। ये दो नौकर है इमाम के, बसल्लत और हर समय। अब असल्लत हर समय के घर की जानब चला, इमाम को जहर मिली हुई है, इमाम घर पे है। अब असल्लत जब हर समय के घर की तरफ चला, अब असल्लत ने जाके हर समय का दरवाजे पे दस्तक दी। और ये रास होता है जब इमाम को जहर मिल जाए, आसमान पे सूखी जाती है, तेज आंधियां चलती हैं, रात अंधेरी हो जाती है, क्योंकि कायनात इमाम के गम में निढाल हो जाती है। इमाम को जहर मिल चुकी थी, तेज आंधियां चलनी शुरू हो गई, मौसम शदीद बिगड़ गया, तूफानी बारिश होना शुरू हो गई। इधर अबा सल्लत हर समा के दरवाजे पे पहुंच गया, हर समा के दरवाजे पे पहुंचा, हर समा नमाज़े ताकीबात पे बैठा हुआ था। अबा सल्लत रो कहता छोड़ मुसल्ला, इमाम को जहर मिल गई। रोते हुए अबा सल्लत और हर समा खुरासान की गलियों में कभी इस दीवार से, कभी इस दीवार से, कभी इस दीवार से, कभी इस दीवार से लगते लगते जब इमाम रजा के घर पहुंचे, अबा सल्लत थोड़ी देर पहले गया था तो इमाम रजा बिस्तर पे थे। अबा सल्लत ने जाके घर में चराग रोशन किया, इमाम का बिस्तर खाली था। हर समा देखा था कहां है मेरे मौला। अबा सल्लत कहता मुझे कसम है रजा की, मैं इमाम को बिस्तर पे छोड़ के गया था। हर समा की चीख निकली, लोग कहने लगा चराग नीचे कर। इमाम जमीन पे ऐसे तड़प रहे थे जैसे मछली बगैर पानी के तड़पती है। अबा सल्लत ने इमाम को तड़पते हुए देखा। अबा सल्लत ने इमाम के कदमों पे हाथ रखा, रखेगा मौला जहर की शिद्दत ज्यादा है। इमाम रो कहते मुझे बता तुझे आने में देर की हो गई। रो कहता मौला जल्दी आ जाता, लेकिन मौला मजबूरी है, बाहर मौसम बड़ा खराब है, आंधी बड़ी तेज है, अंधेरा बड़ा गहरा है। इमाम रो कहते तुम मर्द हो के इस अंधेरे से घबरा गए। वो अकेली कोप की पहाड़ियों पे रो रो के कह रही है रजा मेरा इंतजार करना। रजा मैं मदीने से आई थी, रजा मैं बहन तुझे मिलने के लिए आई हूँ। कोई मेरी फातिमा को बुलाओ, कोई मेरी कुम की मलका को बुलाओ, कोई मेरी मूसा काज़म की बेटी को बुलाओ। सामने गरीबा लजपाल
لجپال رضا مولا لجپال رضا مولا ہے ضامن غریبا لجپال رضا مولا لجپال رضا مولا اٹھ کے کفن چوبے